السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ لوگوں کا روحانی معالج ڈاکٹر محمد نواز قادری قلندری آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے وظیفے کی، ایک ایسے طریقہ کار کی جو ہمیشہ ہی بزرگان دین نے اپنے خاص مریدین کو یہ تعلیم کیا، اور بزرگوں کی اس طرح کی کرم نوازیاں ان خاص بندوں کے اوپر ہوتی ہیں جو ان کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، جو ان کی سالہ سال خدمت کرتے ہیں، پھر جا کے اس طرح کی چیزیں ان کو نصیب ہوتی ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، سینے میں رکھتے ہیں، چھپا کے رکھتے ہیں، راز بنا کے رکھتے ہیں، تاکہ لوگوں کے اندر یہ عام چیز نہ ہو، لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہ چل سکے، چھپا کے رکھتے ہیں دنیا کے لوگ اس طرح کی چیزیں۔ اور آج میں اپنے پیر و مرشد کا جو راز تھا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ آپ نے پوری ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے، اسکپ نہیں کرنا ہے، بڑی قیمتی بات ہے۔ آپ اگر اس طریقے سے کام کریں گے تو آپ مجھے دعائیں دیں گے انشاءاللہ۔ ایسا بہترین مجرب و بے حد مؤثر وظیفہ ہے جو صرف سال میں ایک دن ہوتا ہے اور کچھ گھنٹوں میں ہوتا ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، اگر آپ اس طریقہ کار کے حساب سے کریں گے تو آپ کی زندگی کے اندر پریشانیاں، رزق کی تنگ دستی، آپ کو رزق کی کاروبار کی پرابلم ہے، آپ کو بندش کی پرابلم ہے، جادو جنات کا مسئلہ ہے، زندگی کے اندر کوئی بھی کٹن سے کٹن معاملہ ہے، آپ کا حل ہو جائے گا۔ سال میں صرف چند گھنٹے آتے ہیں، آپ ان چند گھنٹوں کے اندر یہ وظیفہ پڑھ لیں تو میں کہتا ہوں کمال ہو جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب ایک آدمی دعا مانگتا ہے اس کی دعا میں تاثیر ہوتی ہے کم، جب دو ہوتے ہیں زیادہ، تین ہوتے ہیں چار، 1000 بندہ دعا مانگے تو کتنا فرق ہے۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ اگر 100 آدمی ہے تو اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک بندے کی ضرور سنے گا۔ جب 1000 بندے ہوں پھر آپ سوچیں کہ 1000 بندے کی اللہ تعالیٰ دعا رد کرے گا۔ جب 1,00,000 بندہ ہو تو پھر کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ جب 2,00,000 ہو تو پھر کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ 1 نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، 11,00,000 نہیں، 25 سے 30 لاکھ لوگ، بلکہ اس سے بھی زیادہ کم و بیش ایک لمحے کے اندر سر بسجدہ ہو کر جب دعا کرتے ہیں تو آپ نے بھی اس دعا کے اندر شریک ہونا ہے۔ آپ نے یہ الفاظ پڑھ کے دعا مانگنی ہے اس ٹائم، تو آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، آپ کی دعا رد نہیں جائے گی۔ آپ جو مانگے گے میرا پروردگار وہ عطا کرے گا۔ آپ نے پورے یقین اور بڑی توجہ اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ یہ وظائف پڑھنا ہے۔ آپ نے پڑھنا کس وقت ہے؟ جب حج والا دن ہے، جب حج ہو رہی ہوتی ہے، جدید دور ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ٹی وی کے اندر وہ لائیو جو ہے خطبہ حج کا دیتے ہیں، اس کے بعد وہ دعا مانگتے ہیں۔ آپ نے بھی جان مال بچھا لینا ہے اور حج کا خطبہ سننا ہے، لائیو نشر ہو رہا ہوتا ہے، آپ نے وہ لائیو خطبہ سننا ہے۔ سننے کے بعد آپ نے یہ 11 دفعہ میکسیمم، کم سے کم 11 دفعہ اگر ہو سکے تو خطبہ سننے کے بعد جب دعا مانگ رہے ہوں تو آپ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ نے یہ پڑھنا ہے، وظیفہ پڑھ کے آپ نے تمام حاجیوں کے ساتھ مل کر اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا کرنی ہے۔ آپ سوچو دنیا کے ہر کونے سے تقریباً لوگ آئے ہوتے ہیں، مسلمان آئے ہوتے ہیں اور خانہ کعبہ میں موجود ہوتے ہیں، اس پاک سرزمین کے اندر موجود ہوتے ہیں جہاں رحمت ہے اور برکت ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برکت والا شہر اللہ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، برکت والا شہر۔ تو آپ سوچیں ہزاراں، کروڑاں، ارباں، خرباں، ملین، ٹربلین اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں، اور اس سے بھی زیادہ فرشتے ہوتے ہیں۔ حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے حوالے سے بات بتائی ہے کہ جو فرشتہ ایک دفعہ خانہ کعبے کا طواف کرتا ہے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کتنے فرشتوں کو بھیجتا ہے اور کتنے فرشتے تسبیح کرتے ہیں صرف اس ایک لمحے کے اندر۔ وہ لمحہ کیا ہے؟ وہ رحمت کا، برکت کا وہ ٹائم ہے میرے حساب سے۔ تو آپ اس وقت
تمام حاجیوں کے ساتھ مل کر یہ وظیفہ پڑھ لیں تو آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں، چاہے وہ رزق کی ہیں، اولاد کے حوالے سے ہیں، کاروبار کے حوالے سے ہیں، جو بھی آپ کو پریشانی ہے آپ اس کو ذہن میں رکھیں اور اللہ کی بارگاہ کے اندر سر بسجدہ ہو کر دعا کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کی دعا قبول ہوگی۔ بس آپ نے اس وظیفے کو ضرور پڑھنا ہے، بس 3-4 دن باقی رہ گئے ہیں، آپ نے زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے کمنٹس کے اندر اللہ ضرور لکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔